अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर आलमी खबरनामा। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। गजा में खुराक की मुतलाशी 31 अफराद समेत मजीद 90 फलस्तीनी शहीद, 500 से भी जायद जख्मी। गजा के खिलाफ इसराइली इक़दामात काबिल मज़म्मत और नाकाबिल दिफा। ऑस्ट्रेलिया ने जारी किया बयान। गजा पर मुकम्मल कब्जे का ऐलान इंतहाई घटिया। शुमाली कोरिया का बयान। इसराइली फौज की जानिब से फ़लस्तीनी कैदियों पर जिनसी तशद्दुद के मोतबर शवाहिद मौजूद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने जताई तशवीश। एंटोनियो गुतेरेस ने इसराइल को किया खबरदार। नेतन्याहू रास्ता भटक गए हैं। न्यूजीलैंड के वजीर आजम की इसराइली हममंसब पर शदीद तनकीद। गजा में इंसानी इमदाद की कमी, जबरदस्ती बेदखली और इहलाक को शर्मनाक करार दिया। अमरीकी टैरिफ के बाद हिंदुस्तान शदीद दबाव का शिकार। मसनूआत आलमी मार्केट में मुकाबले से बाहर। ट्रंप ने रूसी सदर के साथ होने वाली मुलाकात को बिग डील दिया करार। कहा, पुतिन जंग के बजाय कारोबार की तरफ आए तो होगा बेहतर। और ईरान के एटमी प्रोग्राम पर यूरोपीय ममालिक का सख्त इंतबाह। दोबारा पाबंदी आयद करने का दिया इशारा। हेडलाइंस आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। गजा पर इसराइली फौज की जानिब से हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताज़ा हमलों में मजीद 90 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में 90 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 500 से भी ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। शोहदा में 31 इमदाद के मुतलाशी अफराद शामिल हैं। इसके अलावा गजा के मुतलाशी 2 फ़लस्तीनी बच्चे इमदादी मरकज़ पर गर्म सूप गिर जाने से झुलस गए, जबकि धक्कम पेल के बायस खाने के हुसूल में कोशां बच्चों पर गर्म खाना गिर पड़ा। ये दर्दनाक वाक़यात दुनिया के सामने एक बड़ा दर्द बनकर अपने नक्श छोड़ते जा रहे हैं। न्यूजीलैंड के वजीर आजम ने गजा जंग पर इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू को आड़े हाथों लिया। न्यूजीलैंड के वजीर आजम क्रिस्टोफर ने अपने बयान में गजा में जारी इसराइली जुल्म सितम पर कहा, लगता है नेतन्याहू हद से तजावुज़ कर चुके हैं और वो रास्ते से भटक गए हैं। उन्होंने गजा सिटी पर हालिया हमलों को मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल करार दिया और कहा, गजा में इंसानी इमदाद की शदीद कमी, ज़बरदस्ती बेदखली और इहलाक शर्मनाक है। वाज़ेह है कि न्यूजीलैंड अब फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर गौर कर रहा है। उधर शुमाली कोरिया ने भी कहा है कि हम इसराइल के गजा पर मुकम्मल कब्जे के मंसूबे की शदीद मजम्मत करते हैं। शुमाली कोरिया के वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा, इसराइली काबीना का फ़लस्तीन के गजा की पट्टी पर मुकम्मल कब्जे का फैसला बैनुल अक़वामी क़वानीन की सरी खिलाफ वर्जी है। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंटोनी अल्बनीज़ ने कहा, गजा पट्टी में लोग भूख और मौत का सामना कर रहे हैं और ये हरगिज़ काबिल क़बूल नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने इसराइल को खबरदार किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा के पास मुअतबर मालूमात मौजूद हैं कि इसराइली अफवाज ने ज़ेर हिरासत फ़लस्तीनियों के खिलाफ जिनसी तशद्दुद और दीगर खिलाफ वर्जियाँ की है। इसराइल के अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। एंटोनियो गुतेरेस ने सफ़ीर को अपने एक मकतूब में कहा कि उन्हें इसराइली फ़ौज और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कई जेलों और एक हिरासती मरकज़, एक फ़ौजी अड्डे में फ़लस्तीनियों के साथ मुबैना ज़्यादतियों पर शदीद तशवीश है। अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से हिंदुस्तानी मसनूआत पर 50% टैरिफ आयद करने के ऐलान के बाद हिंदुस्तानी बरआमद कुनिंदगान सूरत हाल से निमटने के लिए मुतबादिल रास्ते तलाश करने में मसरूफ़ हैं। ट्रंप ने ऐलान किया है कि अगर हिंदुस्तान रूस से तेल खरीदना जारी रखता है तो वो नई दरआमदी महसूलात को 25% से बढ़ाकर 50% कर देंगे, ताकि रूस की फौजी कार्रवाई के लिए माली वसाइल रोके जा सकें। माहिर माइशियात ग्रीमा कपूर ने कहा, 50% टैरिफ की सूरत में हिंदुस्तान से कोई भी प्रोडक्ट आलमी मुकाबले का सामना नहीं कर सकेगा।
امریکی صدر ٹرمپ نے روسی صدر پوتین کے ساتھ رواں ہفتے الاسکا میں ہونے والی ملاقات کو بگ ڈیل قرار دیا۔ امریکی صدر نے کہا کہ ولادیمیر پوتین سے ہونے والی ملاقات کے ابتدائی 2 منٹ میں ہی معلوم ہو جائے گا کہ کوئی معاہدہ ممکن ہے یا نہیں۔ صحافیوں سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا، مجھے امید ہے کہ امریکہ اور روس کے درمیان معمول کے تجارتی تعلقات قائم ہو سکتے ہیں کیونکہ روس کے پاس قیمتی زمین ہے۔ اگر پوتین جنگ کے بجائے کاروبار کی طرف آ جائیں تو یہ بہتر رہے گا۔ روس ایک ایسا ملک ہے جو اکثر جنگوں میں ملوث رہتا ہے۔ یورپی ممالک برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے ایران کے ایٹمی پروگرام پر سخت انتباہ کے ساتھ اقوام متحدہ کو خط لکھا اور دوبارہ پابندیوں کا اشارہ دیا۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے اقوام متحدہ کو ایک خط لکھا جس میں بتایا گیا ہے کہ اگر اگست کے اواخر تک کوئی سفارتی حل نہ نکلا تو ایران کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے اقوام متحدہ کی پابندیاں دوبارہ عائد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حب الوطنی اور قومی یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یوم آزادی سے قبل جموں کشمیر کے سری نگر کی ڈل جھیل میں ترنگا شکار ریلی نکالی گئی اور اس کا اہتمام ہر گھر ترنگا مہم کے تحت کیا گیا۔ ترنگا ریلی میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ حکومت نے لوگوں سے اپنے گھروں پر ترنگا لہرانے کی اپیل کی ہے۔ واضح ہے کہ جموں کشمیر میں یوم آزادی کی تقریبات بھرپور جوش و خروش اور قومی ولولے کے ساتھ منانے کی تیاریاں زور و شوروں پر ہیں۔ دیکھیے، بھارتیہ جنتا پارٹی کئی سالوں سے ترنگا ریلی جو ہے آرگنائز کرتے آئی ہے، اور آج جو یہ کیمپین ہے گھر گھر ترنگا ہر گھر ترنگا، اس کے چلتے ہوئے ہم نے آج کافی سویلینز کو، اسٹوڈنٹس کو اور خاص طور پر شکارا فیٹرنیٹی کے لوگوں کو انگیج کیا ہے، انروس کیا ہے۔ اور یہ جو ریلی ہے یہ ٹریبیوٹ ہے نیشن بلڈرز کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے نیشنل انٹیگریٹی کے لیے اور نیشنل سیورنٹی کے لیے اپنی جانیں دی ہے، ایسے لوگ جنہوں نے ایکسٹرنل اگریشن اور وائلنس کو روکنے کے لیے اپنی شہادتیں دی ہے، ان کی فیملی کو ٹریبیوٹ دیتی ہے، ان کی شہادت کو ٹریبیوٹ دیتی ہے۔ اور یہ ریلی ہر گھر میں ترنگا، اور یہ ریلی کرنے سے ہر گھر میں ترنگا لگے گا تو ہر دل میں دیش بھکتی آئے گی، ہر گھر میں ترنگا لگے گا تو ہر ناگرک جو ہے وہ اپنے ڈیوٹیز اور رائٹس کے ایسنس کو اسٹرینگتھن کرے گا، اور جو ان کی ڈیوٹیز اور رائٹس ہے ان کے لیے کام کرے گا۔ تو ترنگا ریلی تو ہر جگہ ہو رہی ہے، لیکن ڈل لیک سے میں ترنگا رہنا کا کوئی میسج ہے ٹورزم کا؟ ہم نے ابھی آپریشن سندور میں بھی ترنگا ریلی کی تھی کہ جو یہ شکارا والے ہیں یہ ٹورزم سیکٹر سے ہی وابستہ ہے، اور جو آپریشن سندور میں انڈین فورسز کی کارکردگی رہی، سپریمیسی رہی، اس دن بھی ایک بہت بڑی ریلی انہوں نے کی تھی کنسالیڈیٹ کرنے کے لیے اور اپنا سپورٹ دکھانے کے لیے ان شہید لوگوں کے لیے جن کی شہادت پہلگام میں ہوئی، اور انڈین آرم فورسز کے لیے۔ اور آج پھر سے یہ شکارا فٹرنیٹی کے لوگ جو ہے یہ آئے ہیں بڑھ چڑھ کر سپورٹ کرنے ہمیں اور اسٹرینگتھن کرنے اس ریلی کو۔ اور یہ obviously ٹورزم میں بھی ایک افیکٹ پڑتا ہے کہ ان کا جو بیک بون ہے شکارا والوں کا وہ ٹورسٹ سے ہی آتا ہے، ان کی روزگار، ان کا لائیولی ہوڈ شکارا سے ہی آتا ہے، تو obviously ایک امپیکٹ تو رہے گا، ٹورزم فیٹرنیٹی پہ ایک امپیکٹ رہے گا۔ اور نیشنل ڈیولپمنٹ میں جب بھی کوئی بات کرے تو ڈل لیک ایک ہسٹوریکل جگہ مانی جاتی ہے، اور ڈل لیک جو ہے اس کا ایک اپنا سگنیفیکنٹ ویلیو ہے، تو یہاں پہ کرنے سے ایک اچھی کمیونیکیشن جاتی ہے آل اوور دا ورلڈ، آل اوور دا نیشن۔ اٹلی کے اورینٹرنگ ایتھلیٹ میٹیا ڈیبیٹولس چین کے شہر چینگڈو میں منعقدہ مقابلوں کے دوران اچانک انتقال کر گئے۔ ورلڈ گیمز کے منتظمین اور انٹرنیشنل اورینٹنگ فیڈریشن کے مطابق 29 سالہ ڈیبیٹولس 8 اگست کو اورینٹنگ مقابلوں کے دوران بے ہوش ہو گئے تھے اور 4 دن بعد انتقال کر گئے۔ بیان میں بتایا جا رہا ہے کہ چین کے ایک مشہور و معروف طبی ادارے میں فوری ماہر طبی امداد کے باوجود وہ انتقال کر گئے۔ پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو آذربائیجان کے اعلیٰ ترین پیٹریوٹک میڈل سے نوازا گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے آذربائیجان کے نائب وزیر دفاع اور چیف آف جنرل اسٹاف کرنل جنرل کریم نے ملاقات کی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سیکیورٹی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
اور نظر دلچسپ معلوماتی خبر پر جنوب مغربی ترکیہ میں قدیم شہر راویدکیا میں کھدائی کے دوران 2000 سال پرانی اسمبلی کی عمارت دریافت ہوئی، جسے پرانے شہر کے انتظامی مرکز کے طور پر تصور کیا جا رہا ہے۔ یہ شہر یونیسکو کی عالمی ورثے کی عارضی فہرست کا حصہ ہے اور یہ مقام ایک سیاسی اگورا، آرکائیو ہالز، بڑا حمام کمپلیکس اور خطے کے سب سے بڑے اسٹیڈیم سے گھرا ہوا ہے، جو لاویدیکیا کے رومی انتظامی اور عدالتی مرکز کے طور پر اہم کردار کی تصدیق کرتا نظر آتا ہے۔ آخر میں ہیڈ لائنز پر ایک اور نظر۔ غزہ میں خوراک کی متلاشی، 31 افراد سمیت مزید 90 فلسطینی شہید، 500 سے بھی زائد زخمی۔ غزہ کے خلاف اسرائیلی اقدامات قابل مذمت اور ناقابل دفاع، آسٹریلیا نے جاری کیا بیان۔ غزہ پر مکمل قبضے کا اعلان انتہائی گھٹیا، شمالی کوریا کا بیان۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے فلسطینی قیدیوں پر جنسی تشدد کے معتبر شواہد موجود ہیں، اقوام متحدہ نے جتائی تشویش، اینٹونیو گوتریس نے اسرائیل کو کیا خبردار۔ نتن یاہو راستہ بھٹک گئے ہیں، نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کی اسرائیلی ہم منصب پر شدید تنقید۔ غزہ میں انسانی امداد کی کمی، زبردستی بے دخلی اور اہلاک کو شرمناک قرار دیا۔ امریکی ٹیرف کے بعد ہندوستان شدید دباؤ کا شکار، مصنوعات عالمی مارکیٹ میں مقابلے سے باہر۔ ٹرمپ نے روسی صدر کے ساتھ ہونے والی ملاقات کو بگ ڈیل دیا قرار، کہا پوتین جنگ کے بجائے کاروبار کی طرف آئے تو ہوگا بہتر۔ اور ایران کے ایٹمی پروگرام پر یورپی ممالک کا سخت انتباہ، دوبارہ پابندی عائد کرنے کا دیا اشارہ۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ کا سلسلہ اب یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔